وسعت اللہ خان کا کالم 74 سالہ گریٹ احتساب سرکس حصہ دوئم۔ قیام پاکستان کے بعد شروع کے 23 برس تک احتساب کے نام پر صفائی میں ہر اسٹیبلشمنٹ مخالف گورا گدا ہدف ٹھہرا۔ حاکم وقت کی انا اور خو انتقامی کی تسلی تو بخوبی ہوئی، مگر جسے لغوی معنی احتساب کہتے ہیں اس کی غیر جانبدارانہ تکمیل ادھوری ہی رہی۔ لیاقت دور کے پروڈا اور ایوبی دور کے ایبڈو کے ذریعے مرضی کا سیاسی منظرنامہ تشکیل دینے کی کوشش سے سدھار کم ہوا اور خلفشار زیادہ بڑھا، اور مغربی و مشرقی بازو کے مابین سیاسی بیگانگی کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس طرح یحییٰ کے دور کے آغاز میں 313 ناپسندیدہ بیوروکریٹس کی احتسابی صفائی کے سبب گورننس تو خیر کیا بہتر ہوتی، انگریز دور کی نوآبادیاتی اصول پسندی کے سانچے میں ڈلی آئی سی ایس کلاس کی بتدریج بے دخلی کے سبب جو خلا پیدا ہوا، اسے پور کرنے کے لیے قابلیت و اہلیت کوجی حضوری اور وفاداری کے سم پر چڑھا دیا گیا۔ درمیانے درجنوں کی سویلین افسر شاہی بھی سیاسی و عسکری مفادات کے ماتحت ہوتی چلی گئی۔ ترقی یا تنزلی کے پیمانے بدلے تو گڈ گورننس کا تھوڑا بہت جذبہ اور دلیرانہ فیصلوں کی خواہش نوکری بچاؤ تحریک کی شکل میں افسر شاہی کی جڑوں میں بیٹھ گئی۔ ریاستی فیصلوں کا معیار گرتا چلا گیا اور تنظیم و ضبط کو منظم افراتفری نے معزول کر دیا۔ جب زمام کار ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آئی تو ان کی پہلی کابینہ میں شامل چہروں کو دیکھ کر امید بندھی کہ اب گڈ گورننس کا زمانہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ چند ماہ بعد ہی یہ تاثر بکھرنا شروع ہو گیا۔ فیصلہ سازی میں میرٹ سے زیادہ انتقام و حساب چکتا کرنے کی خواہش چھلکنے لگی۔ نئی عوامی حکومت کو افسر شاہی کے ڈھانچے کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کا شوق ضرور چرایا، البتہ لگ بھگ 1400 افسروں کی جو برطرفی فہرست بنی، ان میں وہ افسر بھی شامل تھے جنہوں نے دور ایوبی میں بھٹو صاحب کو بلا واسطہ یا بل واسطہ زد کیا، یا ان کی شکل نئے حاکموں کو پسند نہیں تھی۔ فہرست میں وہ افسر بھی شامل تھے جو بھٹو صاحب کے کسی ساتھی یا جاننے والے کو رنجیدہ کر چکے ہوں گے، اور وہ افسر بھی شامل تھے جو وہ واقعی اپنی بے اعتدالیوں کے سبب برطرفی و تنزلی کے مستحق تھے۔ لیکن گزشتہ تمام احتسابی فہرستوں کی طرح یہ فہرست بھی عجلت میں بنائی گئی، اور پچھلی فہرستوں کی طرح اس میں بھی اہل نااہل، گدھے گورے، کرپٹ ایماندار کی کوئی خاص تمیز نہیں رکھی گئی۔ بھٹو دور شروع ہوتے ہی جو لگ بھگ 1500 افسر بنا شوکاز نکالے گئے، ان میں سندھ واحد صوبہ تھا جہاں محکمہ تعلیم کو بھی اس تطہیری دائرے میں شامل کیا گیا۔ یہ صفائی بھی ایک خاص تعصبی زاویے کے تحت کی گئی۔ مثلاً بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد کے پہلے سیکرٹری مرزا عابد عباس کے بارے میں جس نے بھی سنا کہ وہ بھی لسٹ میں شامل ہے، بھونچکا رہ گیا۔ سیکرٹری بننے سے پہلے مرزا صاحب سٹی کالج حیدرآباد کے طویل عرصے تک پرنسپل رہے۔ اس دوران کالج کی پالیسی یہ تھی کہ کسی بھی قابل طالب علم کو محض اس لیے داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا جائے گا کہ وہ فیس جمع کرانے کے قابل نہیں۔ اس فیصلے کے سبب معاشی طور پر کمزور سینکڑوں طلبہ نہ صرف تعلیم حاصل کر پائے بلکہ عملی زندگی میں بھی کامیاب ہوئے۔ مرزا عابد عباس حیدرآباد کی ادبی زندگی کے بھی محور تھے۔ کمشنر نیاز صدیقی اور مرزا صاحب کی بدولت شہر کے ہر بڑے مشاعرے میں فیض، جوش، جگر سمیت صف اول کے بیشتر ادبی مشاہیر کی موجودگی ناگزیر ہوا کرتی تھی۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ جس دن مرزا عابد عباس کو بے قاعدگی و اختیارات کے بیجا استعمال وغیرہ وغیرہ کے الزام میں برطرف کیا گیا، اگلے دن سٹی کالج کے بورڈ آف گورنر نے انہیں پیشکش کی کہ جب وہ چاہیں کالج کے پرنسپل کی ذمہ داریاں پھر سے سنبھال سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد حکومت نے نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ کیومیائی گئے کالجوں میں سٹی کالج بھی شامل تھا۔ برطرفی کے بعد ایک سرکردہ اخبار میں مرزا صاحب کا خط چھپا، جس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر گورنر سندھ میر رسول بخش تالپور، جو کہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، صرف یہ گواہی دے دیں کہ میں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے 1 روپے کی بھی بے قاعدگی کی ہے، تو اس کے بعد ریاست مجھے برسر عام پھانسی دے دے، میں یہ سزا بلا حجت قبول کر لوں گا۔ حکومت کی جانب سے اس چیلنج کا جواب خاموشی کی صورت میں آیا۔ مرزا صاحب نے اپنے برطرفی کو عدالت میں چیلنج کیا۔ 1978 میں وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اور انسپیکٹر آف کالجز سندھ کے عہدے پر تعینات کیے گئے اور پھر ریٹائرمنٹ لے لی، مگر نہ جانے ایسے کتنے ہوں گے جنہوں نے مزاحمت کی بجائے گوشہ نشینی کا انتخاب کیا۔
गेहूं के साथ घुन पिस जाने की ये मिसाल मुझे इसलिए देना पड़ी क्योंकि नौकरी से बरतरफी और बहाली के दरमियानी बरसों में मिर्ज़ा आबिद अब्बास के 5 बच्चे ज़ेर तलीम थे। शदीद माशी तंगी के बावजूद उन्होंने किसी दर पर दस्तक नहीं दी और किसी भी कीमत पर बच्चों की तलीम का हर्ज होने नहीं दिया। इनमें से एक बच्चा मेजर जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास है, दूसरा बच्चा डॉन का एडिटर जफ़र अब्बास है, तीसरा बच्चा मज़हर अब्बास चोटी के सहाफ़ियों में से है, चौथा अजहर अब्बास एक निजी टीवी चैनल का एमडी है, पांचवा अनवर अब्बास अमेरिका में एक आईटी कंपनी से मुंसलिक है। चंद बरस पहले मिर्ज़ा आबिद अब्बास के जहन पर कोई भी दाग लिए इंतकाल हो गया। भट्टो साहब का एक और तारीखी कारनामा 1973 के मुतफ़क़ा आइन का निफाज है। इस आइन के तहत देही इलाकों को शहरी इलाकों के बराबर तरक्की देने के लिए सरकारी मुलाजमतों और तलीमी इदारों में कोटा सिस्टम को आइनी शक्ल दी गई। इसकी इब्तदाई मुद्दत 10 बरस तय की गई। अगरचे इस सिस्टम को भी ताकतवर सियासी खानदानों ने अपने अपनों में रेवड़ियाँ बांटने के लिए इस्तेमाल किया, मगर बहुत से ऐसे देही नौजवानों का भी भला हुआ जो नामसाद समाजी व तलीमी हालात के सबब बेहतर मौक़ों में फलने फूलने वाले नौजवानों से खुले मुकाबले में पीछे रह जाते थे। यहाँ तक तो ठीक था, मगर भट्टो हुकूमत ने एक और इकदाम किया जिसके दूरस असरात हुए, यानी वो सरकारी आसामियाँ जो मुकाबले के इम्तहानात या सिलेक्शन के तय करदा मेयार की कसौटी के ज़रिए पूरी की जाती थी, इसके मतवाजी लेटरल एंट्री सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया, यानी सियासी व सिफारशी बुनियादों पर आला सरकारी मुलाजमतों में भर्ती। बादअज़ां इसमें पैसा भी शामिल होता गया। सिलेक्शन के मरवजा और निस्बतन शफाफ निज़ाम के होते लेटरल एंट्री मुतारिफ करवाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये तो मैं नहीं जानता। अलबत्ता लेटरल एंट्री सिस्टम के सबब पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविजनल सर्विस कमीशन जैसे अदारों की तौहीर ख़त्म हो गई। आला ओहदों पर पैराशूट के ज़रिए उतरने वाले उम्मीदवार बराजमान होने लगे और ये तकर्रियाँ अदलिया, पुलिस, कस्टम, रेवेन्यू समेत हर उस कलीदी महकमे को हुई जिन्हें गवर्नेंस का सतून समझा जाता है। नतीजा ये निकला कि जो अफसर सिलेक्शन के तयशुदा रास्ते से मेरिट के बलबूते पर आए थे उनमें मायूसी, गुस्सा और काम से अदम दिलचस्पी भरी। लेटरल एंट्री वाले कई अफसर तरक्की करते करते फैसला साजी के मजाज कलीदी अहदों तक जा पहुँचे और फिर उन्होंने भी ऐसे मातहतों को भर्ती करने के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल किया जो इनके लिए ख़तरा ना बने या उनसे आगे ना निकल जाएं। लेटरल एंट्री ने इस क्लास को जन्म दिया जो अहले इक़्तिदार के ना सिर्फ एहसानमंद थी बल्कि उनके लिए जायज़ व नाजायज़ से कतई नज़र हर काम करने पर आमादा थी। इनके लिए ऊपर से आने वाला ये हुक्म काफ़ी था कि हर काम हर सूरत में करना है। ये कैसे होगा? कानूनी रास्ता तुम खुद तलाश कर लेना। ये वो सानिया है जिसने गुड गवर्नेंस के तसव्वुर और मेयारी से फैसला साजी के तबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। इसके बाद भी एहतसाब का सर्कस जारी है, किस्सा जारी है।